بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، یہ جدید دنیا کا وہ ملک ہے پاکستان جہاں ملزمان اور مجرمان حکومت کر رہے ہیں. فوج ان کی بیک کر رہی ہے، انہیں سپورٹ کر رہی ہے. یہ فوج نہتے عوام پر، پرامن عوام پہ ڈائریکٹ فائرنگ بھی کر لیتی ہے. اور یہی فوج اب سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر لے جا کے کر رہی ہے. بہت خوب. یہ جدید دنیا میں پاکستان اس طرح سے سامنے آ رہا ہے. حقائق بہت تلخ ہیں. ہم چونکہ روز پڑھتے رہتے ہیں تو پڑھ کے حیران رہ جاتے ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں کرپشن کو ایک طریقے سے لیگلائز کر دیا گیا ہے. نیب میں باجوہ اور کی بیکنگ پہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب نے یہ قانون پاس کروا دیا تھا کہ جس نے 45 کروڑ سے کم کا غبن کیا ہے اس پہ نیب میں مقدمہ نہیں چل سکتا. یعنی آپ 45 کروڑ کے 4 کر لیجئے، 5 کر لیجئے، آپ پہ مقدمہ نہیں چلے گا. 50 کروڑ سے اوپر والا مقدمہ صرف یہاں چل سکتا ہے. اور جو یہ خبر لایا کہ یہ انہوں نے اتنا بڑا مقدمہ وہ غبن کر دیا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہوئے تو اس کو 5 سال کی قید دے دو اور اس کے 45 کروڑ فائن، وہ ٹھیک ہے. اور وہ چھوٹی کورٹس میں جائے جہاں پہ خوب کھل کے رشوت چلتی ہے، وہ وہاں سے اپنے اپنے فیصلہ دلوا کے چلا جائے. ایسے ملک چل سکتے ہیں جہاں پہ ملٹری کا اتنا کنٹرول ہو کہ ISI نے ایک بل پاس کروانا تھا جس کی مخالفت ملک کا پریزیڈنٹ صدر مملکت جناب وہ صاحب PTI کے جو تھے، کیا نام تھا، عارف صاحب، وہ کر رہے تھے. وہ راضی نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمارا حکم نہیں مان رہے. انہوں نے صدارتی محل میں سے جعلی سائن کروا لیے ان کے، یا بل پاس کروا دیا. یار خدا کی پناہ ذرا دیکھیے آپ، یہاں پہ کتنی پاور ہے ملٹری کے پاس اور ایجنسیز کے پاس. جعلی دستخط صدر کی کرا کے بل پاس کرا لیا اسمبلی سے. یا کہیں ایسا آج تک آپ نے سنا ہوگا جعلی سائن یہ وہ ادھر ادھر بینک میں ادھر، یہاں بل پاس کرا لیا گیا تھا. تو یہ حقائق ہیں. اچھا دیکھیے، ملٹری کورٹس کو دنیا میں آج کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ اگر آپ جنیوا چلے جائیں اور سارے انٹرنیشنل لاز پڑھیں تو اس میں اس کو منع کیا گیا ہے. ایک صاحب نے بہت دلچسپ تبصرہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری جسٹس کی اہمیت سویلین جسٹس کے سامنے ایسی ہی بدمزہ اور بیکار ہے جیسے ملٹری میوزک کی اہمیت جدید میوزک کے سامنے ہو، جس کو سن کے آدمی لوگ کچھ ہنستے ہیں کچھ پریشان ہوتے ہیں. اس کی کیا اہمیت ہوگی اس میوزک کے آگے. اچھا اس پہ یاد آیا، پاکستان میں تو یہ گھی چاول کے علاوہ چھوڑیے ملٹری بینڈز تک کرائے پہ ملتے ہیں اور وہ لوگ لے آتے ہیں. ایک صاحب کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے جب گئے دولہا بن کے تو ساتھ میں ملٹری کا بینڈ بھی لے گئے اور ملٹری بینڈ وہاں یہ دھن بجا رہا تھا کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. تو یہ مطلب پورا کیموفلیج، پورا ملک جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول میں کر رکھا ہے. اور اس سے اگر فائدہ ہوتا نا، لیٹس گیٹ سیریس، اگر اس سے فائدہ ہوتا نا، سنو میں تیار ہوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یار میرے پاس 70 سال کے ثبوت ہیں کہ نقصان 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 در نقصان. یہ اپنی شفٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیشنز کی وجہ سے ہوا، نہیں، ان کی وجہ سے بھی ہوا، آپ کی وجہ سے زیادہ ہوا، کیونکہ اتھارٹی پاور ہمیشہ آپ کے پاس رہی ہے، آپ ان کو آگے پیچھے کرتے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے. وہ بھی بدماش ہیں، ان میں بھی کرپٹ ہیں، میں جانتا ہوں. لیکن وہ مرحومہ جو کہہ گئی تھیں، اب یقین آتا ہے. اب جب انویسٹیگیشن شروع کی تو پتہ چلا وہ کہتی تھی جس دن تم نے جرنیلوں کی کرپشن دیکھ لی حیران رہ جاؤ گے، واقعی حیران. ملٹری میں ایک جو چھوٹے چھوٹے جو ڈپو ہوتے ہیں وہاں تک کرپشن ہوتی ہے.
وہ جو گیس کی پرچی لکھ کے دیتے تھے ایک صاحب، میں نے ان کے متعلق معلومات کی، پتہ چلا وہ بھی اس میں گھپلا کرتے تھے. ایک صاحب کے حصے میں کچھ میڈیسن کی ڈسٹریبیوشن آئی تھی، ہمارے دوست تھے، انہوں نے بھی گھپلے کیے. صرف جنرل نہیں، نیچے سے اوپر تک جس کو موقع ملتا ہے، اور وہ ایسے گلا دبا دیتے ہیں کہ وہ چیز خبر باہر نہ جائے، لیکن جاننے والے جان لیتے ہیں. خیر، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر سنجیدگی سے جائزہ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اچھا صاحب، پورا کیس اسٹڈی کیجئے، اس کے پروس اینڈ کونس کو جانیے، اور پھر سوالات اٹھائیے. میں اور آپ اتنا تو کر سکتے ہیں حق کی خاطر کہ صحیح سوالات اٹھائیں. پہلا سوال، چند 5 سوالات ہیں، آپ اس پہ غور کیجئے گا، اور بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں تو ایڈ اپ کیجئے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ جس کو 10 سال کی سزا سنائی ہے آپ نے، کیا آپ اس کا جرم مکمل طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کا جرم بتانے میں آپ خود ایکسپوز ہو جائیں گے. اس کا جرم بیان کرنے میں آپ اور آپ کا ادارہ خود ایکسپوز ہو جائے گا. پہلا سوال. دوسرا سوال، جس کو آپ نے سزا دی ہے 7 سال کی، اس کے جرم کے ثبوت آپ کے پاس کیا ہیں؟ ذرا وہ پیش کر دیجئے، بتا دیجئے، دکھا دیجئے. کوشچن نمبر 3، جو سزا آپ نے دی ہے ان بچوں کو، وہ کیا اس جرم کے برابر ہے؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہے؟ کیا اس جرم کی سزا یہی بنتی ہے جو آپ نے دی ہے؟ اس پہ تحقیق کیجئے، سوال پوچھئے. کوشچن نمبر 4، کیا ملزم کو صفائی کا موقع دیا گیا؟ سوال نمبر 5، جو کرنل صاحب وہاں جج بنے بیٹھے ہیں، ان کا تجربہ ان سویلین معاملات میں کیا ہے؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کون سا لا پڑھا ہے؟ ان کا تجربہ سویلینز کے ساتھ کیا ہے؟ بتا دیجئے آپ ذرا. یہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں. یہ 4-5 بیسک سوالات ہیں جن کو آپ کو سامنے، ہر ایک کے سامنے اٹھانا چاہیے. لوک، دیکھیے، آپ اس اندھے پن کو کیا نام دیں گے جہاں ملزمان کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، جہاں بند کمرے میں کارروائی کی جا رہی ہے. بند کمروں میں تو گناہ ہی پلتے دیکھا ہے ہم نے. بند کمروں میں انصاف نہیں ہوتا. انصاف اگر ہوتا تو آئیے ان کو ٹی وی پہ لے آئیے، کھلے عام ان پہ مقدمہ چڑھائیے، ہم اس بات کے لیے راضی ہیں. اور سی سی فوٹیج لے آئیے 9 مئی کی، اور جس نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو ٹانگ دیجئے. جس نے گملہ توڑا 5 سال، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا 10 سال، اور جس نے آگ لگائی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ آپ کے لوگ تھے. ان کی سی سی فوٹیج کیوں نہیں سامنے لاتے آپ؟ اب جو ویڈیو آپ نے سامنے پیش کی ہیں، ان کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. یار، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جو وہ بلا ہے نا، جو دودھ پی کے کسی صاحب نے دودھ پی کے ادھر چھپا دیا، ادھر یہ کر دیا، لیکن مونچھوں سے پھر بھی دودھ صاف نظر آ گیا. اتنا تو ذہانت ہونی چاہیے تھی. اب یہ اعترافی جو ویڈیوز بنائے ہیں وہ آپ کے جرم کی گواہی دے رہے ہیں. صاف لگ رہا ہے کہ یہ ایک بندہ اسکرپٹ پڑھ رہا ہے. دیکھیے، اسکرپٹ پڑھنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو من سے بول رہا ہوتا ہے اس کا انداز گفتگو الگ ہوتا ہے. اور لہجہ بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے. الفاظ سے زیادہ آپ کے کمیونیکیشن آپ کا لہجہ کرتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کرتی ہے. آج لوگ اتنے ذہین ہیں، وہ پل بھر میں آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کتنے آنےسٹ آدمی، کتنے شریف آدمی، کتنے پڑھے لکھے آدمی، وہ 1 سیکنڈ میں آپ کو سمجھ جاتے ہیں.
آپ کیا ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ملٹری کورٹس میں مقدمے چلتے ہیں جو لوگ ملٹری میں کام کرتے ہیں. سویلین کورٹس میں مقدمے چلتے ہیں جو سویلین ہوتے ہیں ان کے. یہ ایک بڑی obvious سی بات ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دن کا ثبوت ہوتا ہے، دن ہی میں نکلتا ہے، رات ہوتی ہے چاند ہی نکلتا ہے. یہ کنفرم چیزیں ہیں نا بھائی، یہ اس میں کوئی if and but تو نہیں ہے. ملٹری کورٹس کا قیام کس لیے عمل میں لایا گیا تھا؟ جو ان کے اندر غدار بیٹھے ہیں، آج بھی آپ کے اندر ایسا ایسا غدار بیٹھا ہے جس کو جانتا ہے، چیف بھی جانتا ہے کچھ نہیں کرتا، مشرف بھی جانتے تھے، میرے علم میں مشرف بھی جانتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے ان کے خلاف کاروائی. اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، ملٹری کورٹس میں اگر مقدمہ چلانا ہے نا تو ایوب خان کا چلائیے، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، باجوہ، عاصم منیر، ندیم انجم، ایک لمبی لائن ہے، ان پہ چلائیے. وہ آرمی اسکول کے بچوں کا قاتل احسان اللہ احسان، وہ پرفیکٹ تھا ملٹری کورٹس میں، مقدمہ چلاتے اس پہ. اس کو تو لا کے آپ نے بھگوا دیا. اپنے بچوں کے قاتلوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا مجھے بتائیے. احسان اللہ احسان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس سپریم کورٹ کو بھی شرم آنی چاہیے جو جرنیلوں کے حکم پہ ناچتے ہیں. پہلے اسی سپریم کورٹ سے، پاکستان سے یہ قانون تھا کہ ملٹری کورٹس جو ہے سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے. جب جرنیل نے دھکا دیا، قوت کا اظہار کیا، ان کی بیک پہ اپنی چھڑی لگائی تو آئین میں تبدیلی کروا دی اس نے، زرداری اور شہباز شریف نے. میں نے شروع میں کہا تھا ملزمان مجرمان یہ ملک چلا رہے ہیں. اس کا مستقبل کیا ہوگا سوچنا تو چاہیے. اس کے مستقبل کے لیے ہم اور آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ سوچنا چاہیے اور جتنا بھی پاسبل ہو اتنا عمل بھی کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک ہی کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کر لیجئے. رائفل پکڑ کر، وردی پہن کر سرحد پر جنگ جانے والے لوگ ہی صرف محب وطن نہیں ہیں. ان سے زیادہ محب وطن لوگ وہ ہیں جو ان وردی پہن کر غداری کرنے والے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے، ان پہ گولی چلانے والوں پہ نظر رکھتے ہیں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں. وہ ایک عام سویلین، وہ بھی اتنا ہی محب وطن ہے جتنا محب وطن یہ آپ کو کلف وردی میں لگے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. آپ صرف ان کو محب وطن سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ محب وطن وہ شہری ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، جو سینے پہ گولی کھاتا ہے اور جیب سے بھنے ہوئے چنے نکلتے ہیں. وہ چنے لے کے اسلام آباد آیا تھا اپنے حق کے مظاہرے کے لیے کرنے کے لیے، جن کے گھر پہ آج بھی مائیں بہنیں منتظر ہیں دیر سے. وہ گولیاں کھائے پڑے ہیں شیر سے، ان کی لاشیں غائب کر دیں. وہ کم محب وطن ہے، تم زیادہ محب وطن ہو. شہریوں، دیکھیے، دہشت گردوں پہ گولی چلانا، دہشت گردی کا خاتمہ کہو تو سمجھ میں آتا ہے. عام شہری پہ گولی چلانا اور کہنا ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو فول یور سیلف. خود کو بھی دھوکہ مت دو اور ہمیں بھی دھوکہ مت دو. ہو گیا، بہت بند کیجئے یہ سب باتیں. اب اگر آپ بند نہیں کریں گے تو قدرت آپ سے بند کروانے کی طرف آ نکلی ہے. میں بار بار کہتا ہوں ڈیوائن گائیڈنس کو ہمیشہ زندگی میں سمجھنے کی کوشش کرو کہ رب کیا چاہتا ہے اور رب ان گناہوں کی کیا سزا دیتا ہے. اقبال کا کیا اچھا شعر تھا کہ عدل و انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، عدل و انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے.
یہ سزا اب ان کی شروع ہو گئی ہے. آخر میں ایک بات میں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، یار آپ نے دنیا میں کوئی ایسا غیر سنجیدہ ملک دیکھا ہے جہاں پہ آپ امریکہ کے ایک اتنے بڑے وزیر سے ٹویٹ کے ذریعے جھگڑا کر رہے ہیں؟ نجم سیٹھی جیسے آدمی کو کیا ہو گیا؟ وہ بہت لائق آدمی ہے، غلط ہاتھوں میں ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن آدمی بہت سمجھدار ہے. ان کے کہنے پہ یہاں تک آ گیا کہ الزام لگا دیا کہ ان کو ڈائسپورا نے، پاکستانی امریکن نے پیسے کھلائے. یہاں پہ یہ الزام لگانا بہت بڑا الزام ہے. دوسرے سارے ممالک امریکہ سے سوچ رہے ہیں نئی حکومت وہاں آ رہی ہے، ہم کیسے تعلقات استوار کریں، اپنے حق میں ہم کیا کیا چیز کرائیں گے. یہ ان سے جو ہے یہ جگت بازی کر رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جگت بازی کر رہے ہیں، ٹویٹ پہ جنگ کر رہے ہیں. ارے تمہاری معیشت کہاں پہنچ گئی، غربت کتنی گہری ہو گئی. وہ آدمی جھوٹ صفا جھوٹ بول رہا ہے. وہ دیکھیے کہ اسٹاک مارکیٹ کی بیس پہ بول رہے تھے وہی گر گئی، اور کہہ رہے ہیں وہاں ان سے جگت بازی کر رہے ہیں رچرڈ کے ساتھ. یہ نیشنل سطح کے لوگ ہیں آپ کے. یہی مسئلہ ہے جب آپ نے پڑھے لکھے سنجیدہ لوگوں کو دھکا دے کے باہر نکال دیا حکومت کرنے سے، اور ایسے لوگوں کو لے آئے تو دیکھیے اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کی میری سمجھ میں آتی میری بات، تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے. رائے عامہ پاکستان کے حق میں ضرور ہموار کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.